جب ایسے لوگوں کو دیکھو گے، ایسے لوگوں کو سنو گے، ایسے لوگوں کی نگاہوں سے نگاہوں کو ٹکراؤ گے تو خود بخود آپ کے اندر سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ صبح سویرے آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ ابھی تو 12 بجے ہیں، 12 کو لوگ صبح ہی سمجھتے ہیں، اور 12 بجے تو لوگ ابھی آنکھیں کھولنا شروع کرتے ہیں، چونکہ لوگوں کا کاروبار کا ٹائم ہے 2 بجے، دوپہر 2 بجے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آفٹر نون شروع ہو گیا ہے، لوگ اس وقت کاروبار پہ جاتے ہیں۔ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آمدن کے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسائل یہ نہیں ہے کہ کاروباری نہیں ہے، مسائل یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو مفلوج کرتے چلے جا رہے ہیں وقت کے ہاتھوں۔ وقت ایسا ہے بے سمت، اور وقت ایسا ظالم ہے کہ ہمارے قابو نہیں آ رہا ہے، اور ہم وقت کو کیسے قابو کریں؟ ہمارے پاس وہ گر نہیں ہے جو وقت کو قابو کر سکے، اور جس نے وقت کو قابو کر لیا وہ شہنشاہ کہلایا، جس نے وقت کے ساتھ مل کے چلا وہ کنگ کہلایا، جس نے وقت کا دوست بن گیا وہ آسمان کو چھو گیا، جو وقت کو لے کر چلتا ہے وہ سورج کی ہر کرن کو اپنے ساتھ لیے چلتا ہے۔ اسی کا نام تو زندگی ہے، اور اسی کا نام آگے بڑھنے کی تمنا ہے۔ انفینٹی کمپلیکس بہت بڑھتا جا رہا ہے، ڈپریشن بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ڈپریشن بلا وجہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیوں ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ آپ کام ہی نہیں کرتے۔ ڈپریشن کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ آپ گھر داری میں بھی زیرو ہے۔ ڈپریشن کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ بچہ سکول جا رہا ہے، اس کو سکول کی کتابوں کو آپ نے صحیح طرح سیٹنگ ہی نہیں کیا، اس میں فالتو قسم کی بھی میگزین وغیرہ بھر دیے، سکول کی کتابیں گھر رہ گئی، فالتو قسم کی کتابیں میگزین اس کی بیگ میں چلے گئے۔ یہ بھی ڈپریشن کا وجہ ہے۔ ڈپریشن کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اگر کوئی رشتہ داروں میں، خاندان میں اگر کوئی بیمار ہے، اور اس بیمار کی تیمارداری کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور جب تیمارداری کر کے گھر سے اس ہاسپٹل یا گھر سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ اپنے مائنڈ میں بھی یہ سوار کر رہے ہیں، خبریں اینو ہو گیا تو مینو بھی ہو سکتا ہے، خبریں او بیمار ہے تو میں بھی ہو سکنا وا، خبریں او پاگل پن دے دورے پی رہے ہیں تو مینو بھی ہو سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ کٹ اٹ دا شارٹ، میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ میں نے 8 منٹ کے اندر اندر اتنے بڑے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈپریشن خود سوار کر رہے ہیں، آپ مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں، کسی مریض کی تیمارداری کرنا، کسی مریض کو اس کے پاس جا کر بیٹھنا، اس کے بارے میں اس کا پوچھنا، اس کو حوصلہ دینا، 70 فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب ہے، جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو 70 گنا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ 70 فرشتے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ بلندی سے بلندی دعائیں مل رہی ہیں، مفت میں دعائیں مل رہی ہیں۔ اب لوگ ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے مرض کو اپنے پر حاوی کر لیتے ہیں۔ شاید مجھے بھی ایسا ہو گیا۔ ایک گھر میں ایک بہن کو دورے پڑتے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جانے، کبھی سر گھومنے لگ پڑنا، کبھی اس کی رال ٹپکنی، کبھی جھاگ نکلنی، کبھی اس نے گر جانا۔ آخر اس کا علاج ہوا۔ جب علاج ہوا تو وہ بہن بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب دوسری ایک بہن اس کا خیال رکھتی تھی، جب اس نے دیکھا کہ میری بہن ٹھیک ہو گئی ہے، اور وہ جو بہن ٹھیک ہوئی تو جو خیال رکھتی تھی وہ سیم کنڈیشن اس کی ہونے لگ پڑی۔ جن سے اس کا علاج کروایا انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب اس کو بیٹھ کر پوچھا کہ تجھے ایسا کیوں ہوتا ہے، اس نے کہا کہ پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے نا مجھے اپنی بہن کا وہ قصہ یاد آ جاتا ہے جب اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے تھے، اور جس وقت وہ گرتی تھی تو میں ایک دم سوچتی ہوں، ہائے خبریں میں بھی یہی ہو گئی ہوں، ہائے مجھے بھی ہونے لگ پڑا ہے، وہ ہائے مجھ کو بھی ہو گیا، ہائے میں بھی ہو گئی، ہائے مجھ کو۔ وہ ہائے کرتے کرتے اس نے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں خود بخود ٹیڑھے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ پاؤں خود اور میرے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اور جب جھاگ نہیں نکلتی تو میں کیا کرتی ہوں، میں اپنی تھوک کو اکٹھا کر لیتی ہوں اور اکٹھا کر کے اس کو پھینکنے لگ پڑتی ہوں۔ یہ ڈپریشن، اس بہن نے اس بہن کا ڈپریشن اپنے سر پہ سوار کر لیا۔ جب نیم حکیم خطرہ جان کے پاس جائیں گے نا تو یہ بہت سارے ہیں، ایک نہیں، پکھی چک کو دے نیم حکیم خطرہ جان، بہت ہیوی لوگ ہیں۔ اب جب نیم حکیم خطرہ جان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جادو ہو گیا، اور فلانے نے کر دیا، ڈھمکانے نے کر دیا، اور تیگڑے نے کر دیا، اور پھیپڑے نے کر دیا، پتہ نہیں کس کس کا نام لے دیتے ہیں۔ ان سے بھی دشمنی، ان کے بارے میں بھی اختلافات، اور ایک نئی مصیبت
اس کا علاج اور کوئی علاج نہیں ہے. پھر ڈپریشن کے لیے اور جگہوں پہ بھاگنا پڑتا ہے. یہ ڈپریشن آپ خود سوار کرتے ہیں. اگر ایک گھر میں مریض ہے اور اس مریض کا علاج ہو رہا ہے اور علاج ہو گیا، آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنے پہ سوار نہ کریں، آپ اس کو اپنے پہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، جب خود کو اس کے اوپر وہ لے کر جا رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہو جائے گا ایک نہ ایک دن، لیکن آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں. آپ کا ذہنی صلاحیت بہت کم کر چکے ہیں. ذہن سب کو ایک جیسا ملتا ہے، پیدائش ایک طریقے سے ہو رہی ہے، دماغ ایک طرح مل رہا ہے، ذہانت ایک جیسی مل رہی ہے، عقل ایک جیسی مل رہی ہے، شعور ایک جیسا مل رہا ہے. تو آپ اپنی شعوری طبیعت کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ خود بخود کہتے ہیں ہائے مجھے بھی یہ ہو جائے گا، ہائے مجھے بھی ہو جائے گا، ہائے میں بھی ایسے ہو گیا ہوں، ہائے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ ہائے آپ کو پڑ گئے. جب اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے نا، تو مضبوط لوگوں کو دیکھا کرو. جب اپنے آپ کو بلندی کو چھونے کا دل کرتا ہے نا، تو چھونے والے لوگوں کو دیکھا کرو. جب اپنے آپ کو ہمت مردہ مدد خدا کی طرف آگے بڑھنا پڑتا ہے نا، تو ایسے شخص کو دیکھا کرو اور سنا کرو جو ہمت سے بولتا ہے، ہمت سے چلتا ہے، ہمت سے بھاگتا ہے، ہمت سے لفظوں کی ادائیگی کرتا ہے، اور ہمت سے آپ کے دل میں جگہ بنانے کی جستجو کرتا ہے. جب ایسے لوگوں کو دیکھو گے، ایسے لوگوں کو سنو گے، ایسے لوگوں کی نگاہوں سے نگاہوں کو ٹکراؤ گے، تو خود بخود آپ کے اندر سے ڈپریشن ختم ہو جائے گا. یہ ڈپریشن کیا ہے؟ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ ڈپریشن ہم خود پیدا کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں گیس ہو گئی، پتہ نہیں ہمیں انزائٹی ہو گئی. اب انزائٹی کیا ہے؟ وہ دماغ پہ سوار ہو گئی، اور جب دماغ پہ سوار ہوئی تو آپ ڈپریشن کے مریض بن گئے. خدا را اپنا علاج خود کرو. نہیں خود ہوتا تو ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل کو آپ سبسکرائب کرو. آپ یوٹیوب پہ مجھ کو دیکھو، میں ہر روز نت نئی باتیں لیے آتا ہوں. میں ہر روز آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جس باتوں میں آپ کا گر ہے. میں ہر روز آپ کو وہ نصیحت بتاتا ہوں جس نصیحت میں بازیگر بننے کے رنگ ہے. میں ہر روز آپ کو وہ باتیں لیے آتا ہوں کہ اپنے من میں جھاتی مارو، اپنے ہی من میں ڈوب کر، اپنے ہی من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن.